انسان امتحان میں ہے، میں بھی امتحان میں ہوں، آپ بھی امتحان میں ہیں۔ ہر آدمی کا امتحان الگ الگ طریقے سے، جو انسان جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہے اس کا امتحان بھی اسی سے متعلق ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے تو اس کا امتحان تجارت کے لحاظ سے ہے کہ وہ تجارت میں کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ دھوکہ تو نہیں دیتا، گاہک سے عیب چھپا کر اس کو یہ تو نہیں کہتا کہ بے عیب شے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی ملازم ہے تو اس کا امتحان بھی اسی حیثیت سے ہے کہ وہ ملازمت میں کوتاہی تو نہیں کرتا اور پھر اس میں غلط وقت تو نہیں لکھتا آنے جانے میں۔ اسی طرح ایک آدمی ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، مدرسے میں ہے، مسجد میں ہے، اس کا بھی امتحان ہے، اس کا امتحان اس کے حساب سے ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والا کوئی ایسی بات تو نہیں بتاتا جو قرآن و حدیث میں مستند طریقے سے مذکور نہیں ہے، ایسی بات بتا دی حدیث کہہ کر جو حدیث نہیں تھی، آخرت میں پکڑ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کہہ کر بیٹھ کر کہہ دیا کہ حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث میں تھا نہیں، سنی سنائی بات چلا دی بس ایسے۔ آخرت میں اس پر گرفت ہے، بیٹھنے والے کے دل کے جذبات کیا تھے، وہ کیا چاہتا تھا اس سے، اور فرقہ واریت کی آگ تو نہیں بھڑکائی اس نے بیٹھ کر۔ ہر آدمی امتحان میں ہے، محتمم ہے، مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، وہ بھی امتحان میں ہے کہ جو پیسہ لوگ اس کے پاس جمع کرا کے جاتے ہیں وہ اس کو کس لحاظ سے خرچ کرتا ہے، کتنا زیادہ اس کا اہتمام اور احتیاط کرتا ہے۔ الغرض جتنے شعبے بڑھاتے جائیں بات اتنی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اتنا تو واضح ہو گیا کہ ہر انسان امتحان میں ہے، تو کامیاب وہ ہے جو اس کے اندر ویسے زندگی گزارے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے تو یہ ناکام ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاری ہے تو کامیاب ہے، اور یہی اس زندگی کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جس کو بھی موت آئے وہ اس حال میں موت آئے اس کو کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو۔ اگر اللہ کا فرما بردار ہو کر دنیا سے نہ گیا تو پھر ناکام ہے۔ اللہ خود مطالبہ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میرے پاس آنا ہے تو ایسا دل لے کر آؤ جس دل کا میں نے مطالبہ کیا ہے، وجاء بقلب منیب، ایسا دل لے کر آؤ جس دل میں بستا ہوں، میرا غیر نہ بستا ہو، وہ دل میری طرف لپکتا ہو، ایسا دل لے کر میرے پاس آؤ۔ اور اللہ کی طرف دل کیسے مائل ہوتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، ذکر میں تلاوت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تم یہ کیا کرو تمہارا دل میری طرف مائل ہو جائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہیں اپنے ہاں اونچے مراتب عطا کروں گا۔ اللہ کی یاد میں دل کا لگ جانا یہ دل کی کامیابی ہے، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ دل کی کامیابی ہے۔ اور آج تو ہم اللہ سے ایسے غافل ہوئے، اس کی توحید کے بول بھی مٹ گئے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کس طاقت کا مالک ہے، نہ ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے، نہ ہمارے ماحول میں اس کے تذکرہ، اور نہ ہماری گفت و شنید اس کے گرد گھومتی ہے۔ ہر وقت دنیا کو سوچے جا رہے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جو فرماتا ہے تم کہاں جا رہے ہو، سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ایک دن تم سب میرے پاس آ جاؤ گے۔ تم أَيْنَ الْمَفَرُّ، قیامت والے دن میرے پاس آؤ گے تو بتاؤ یہاں سے کہاں بھاگ سکتے ہو۔ آخرت میں اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس میدان سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ دنیا میں بھی ہر انسان ایک نہ ایک دن اس اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے، تو اس اللہ سے غفلت ہوئی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے روزی میرے ہاتھ میں ہے اور تم کہیں اور دوڑتے ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، لوگوں تمہاری روزیاں آسمان میں رکھی ہیں، آسمان سے روزی اترتی ہے، نیچے برتن ہیں، کسی کی دکان میں اترتی ہے، کسی کے دفتر میں اترتی ہے، کسی کے کھیت میں اترتی ہے، کسی کی ریڑھی میں اترتی ہے، کسی کے پلازے میں اترتی ہے، اترتی اوپر سے۔ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ،
تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، نیچے نہیں ہے۔ نیچے نظر آتا ہے اوپر سے آتا ہوا، اوپر سے اترتا ہوا، اور وہ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابھی انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں کتنی روزی ملنی ہے۔ ہمارے مقدر کا رزق کہیں نہیں جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزی رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، وہ سب کو روزی پہنچائے گا، ہمارے مقدر کا رزق کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان الرزق لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ، لوگوں رزق انسانوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسانوں کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی موت اس کے پاس نہ آئے، نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کا رزق اس کے پاس نہ آئے۔ ہر انسان کو لکھا ہوا رزق ملتا ہے، کوشش ہمارے ذمے ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ کوشش کرو، روزی کو کماؤ، روزی کے لیے حیلے اسباب اختیار کرو، لیکن ملے گی اتنی جتنی میں دوں گا۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا، وہ چھوٹے دکاندار تھے وہ بڑے ہو گئے، اور ایسے بھی میں نے بعض دیکھے جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے۔ یہ میرا رب کی تقسیم ہے۔ ہمیں حکم ہے حلال کمانے کا، ہمیں حکم ہے روزی کو جائز طریقے سے کمانے کا، ملے گی وہی جو مقدر میں ہے۔ یاد رکھو، حلال کمانے سے رزق کم نہیں ہوتا، سچ بول کر سودا بیچنے سے رزق کم نہیں ہوتا۔ انسان اگلے کے ساتھ مالی معاملہ صحیح کرے، کسی کے پیسے نہ کھائے، صحیح طریقے سے معاشی زندگی گزارے، اس سے انسان غریب نہیں ہوتا۔ اور حرام کمانے سے انسان امیر نہیں ہوتا۔ یہ تو دل کی تختی پہ ہم لکھ لیں کہ حلال کمانے سے انسان غریب نہیں ہوتا، حرام کمانے سے انسان امیر نہیں ہوتا۔ جس کے مقدر میں مالداری لکھی ہوتی ہے وہ حلال بھی کمائے تو اللہ عطا فرماتا ہے، جس کے مقدر میں غربت لکھی ہوتی ہے وہ حرام بھی کمائے تو غریب ہی رہتا ہے۔ کیا حلال کمانے والے مالدار نہیں ہوئے؟ کیا حرام روزیاں کمانے والے غریب نہیں ہوئے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، جو مقدر میں ہے اللہ وہ دے گا۔ حلال کمائیں گے تو مقدر کی روزی بھی پائیں گے، حلال کمائیں گے تو جنت بھی پائیں گے، حرام کمائیں گے تو بھی مجھے رب ذوالجلال کی قسم مقدر کی ہی پائیں گے، اس سے زیادہ نہیں پا سکتے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ ساتھ جہنم بھی کمائیں گے۔ تو روزی حلال ہو، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ اور جو آدمی حلال کمائے اور اس کی وجہ سے تھک جائے، شام کو اے ہاتھ پہ نشان ہیں، جسم تھکا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسا کالا من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ، جو آدمی سارا دن محنت مزوری مشقت کر کے شام کو آتا ہے تھکا ہوا، فرمایا جب شام کو تھک ہار کے گھر آتا ہے اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے حلال کمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا دن ہاتھ سے مزدوری کر کے وہ دفتر میں بیٹھے، وہ دکان میں بیٹھے، لیکن سارا دن محنت کی پیسہ کمانے کے لیے، مگر حلال کی محنت کی۔ جب حلال کماتے ہوئے شام کو تھک جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھلا تھک گیا، بھلا آڈٹ کرتے کرتے تھک گیا، لیکن روزی حلال کی تھی، جب شام کو تھکا ہوا گھر آتا ہے اللہ پچھلے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ ہم نیت کریں کہ ہم حلال کمائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، ہم کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو میں اس کا قرضہ خود اس کو دوں گا، بھلا اس کو یاد نہ ہو۔ اس پر میں حدیث سناتا ہوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس 3 خوبیاں ہوں، وہ 3 خوبیاں لے کر روز محشر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ اس کو کہے گا زوج من الحور العین کم شاء، حور عینہ کی اللہ لائنیں لگا دے گا، اللہ فرمائے گا جتنوں سے نکاح کرنا ہے کر لے اور جنت مبارک ہو۔ حور سے نکاح کا مطلب تو جنت ہے۔ وہ 3 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک آپ نے فرمائی من ادا دینا خفیہ، جو آدمی وہ قرضہ ادا کرے جو قرضہ اگلے آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس سے قرض لینا ہے، لیکن قرض دینے والے کو پتہ تھا کہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ ایسا قرضہ جو انسان ادا کر دے
میرا رب قیامت والے دن اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا 3 خوبیاں، من عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن برسر محشر سب کے سامنے حور عینا کو کھڑا کر کے کہے گا جتنی سے نکاح کرنا ہے کر لے اور جنت تجھے مبارک ہو۔ تیسرا آپ نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اس کی اپنے تعداد بتائی 3 یا 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ جو آدمی یہ 3 خوبیاں لے کر آ جائے اس کو جنت مبارک ہو۔ تو میرے بھائیو، ہم لوگوں کے قرضے ادا کرنے والے ہوں، کسی کا قرضہ دبانے والے نہ ہوں، ہم کسی کا پیسہ کھانے والے نہ ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر کسی کا قرض ہوتا تھا آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، آپ صحابہ میں سے کسی کو کہہ دیتے تھے تم نماز پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا، آپ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی ذمہ داری لے لیتا جی اس کا قرضہ میرے ذمہ ہو گیا، پھر آپ آگے بڑھتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے، ورنہ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ قرض ہمارے ذمہ ہو تو ہم ادا کریں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ کسی اور نے ہمارا قرض دینا ہے تو اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، گنجائش نہیں ہے ادا کرنے کی، ہم اس کو مہلت دیں اور دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں۔ حدیث صحیح مسلم کی یا ترمذی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر، ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لینا ہے، پیسہ لینا ہے، اور اگلا آدمی غریب ہے، گنجائش نہیں ہے دینے کی، اب یہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اچھا بھئی جیسے آپ کو سہولت ہو، آج دے سکتے ہو، 6 مہینے بعد دے سکتے ہو، سال بعد دے سکتے ہو، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے دے دینا۔ اب یہ اس غریب آدمی پر سہولت اور آسانی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس آدمی کی دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم سیکھیں قرضے دیے کیسے جاتے ہیں، قرضے لیے کیسے جاتے ہیں۔ قرضے دیے یوں جاتے ہیں کہ میرے پاس گنجائش ہو تو میں تاخیر نہ کروں، مطل الغنی ظلم، مسلم کی حدیث۔ ایک آدمی کے پاس قرضہ ادا کرنے کی گنجائش ہے پھر بھی نہیں دے رہا، فرمایا یہ ظالم ہے اور ظالم کا انجام تو جہنم ہے۔ گنجائش ہے پھر بھی نہیں دے رہا، انجام جہنم ہے۔ اور اگر گنجائش ہے اور اگلے کو پتہ نہیں ہے پھر قرضے ادا کر رہا ہے، اس کا آخرت میں انعام جنت ہے۔ یہ قرضہ دینے کا طریقہ ہے۔ قرضہ لینے کا کیا ہے؟ جس نے مجھے قرضہ لینا میرا دینا ہے اور میں نے لینا ہے، میرے ذمہ یہ ہے کہ میں نرمی سے مطالبہ کروں، پیار سے مطالبہ کروں اس سے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے، میں اس کو ڈھیل دے دوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، میری دنیا سوکھی اور آسان ہو جائے، میرے دنیا کے معاملات سلجھتے چلے جائیں۔ اس کے لیے تو موقع ڈھونڈنے چاہیے کہ کوئی آدمی تنگ دست ہو، میں اس کو قرضہ دوں اور وہ واپس نہ کر سکے تو میں اندر سے خوش ہو جاؤں، میں کہوں ہاں یہ حدیث کا آج مصداق آ گیا کہ یہ آدمی قرضہ نہیں دے سکتا اور پھر میں اس پر آسانی کر رہا ہوں، تو آج زبان رسالت سے مجھے خوشخبری مبارک ہو کہ میری دنیا بھی آسان ہو گئی اور آخرت بھی آسان ہو گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہم اس کو رسوا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں پیسے چاہیے۔ ہم آخرت کو جانتے ہی نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کے لیے ہم نے اسی دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کو آنکھوں سے نکال دو تو انسان اور حیوان تو پھر برابر ہو جاتے ہیں۔ آخرت آنکھوں سے بھولی ہے تو آخرت کی تیاری بھی نہیں، قبر بھی بھول گئی، جنت بھی بھول گئی، جہنم بھی بھول گئی، سب کچھ ہی بھول گیا۔ یہ یاد نہ رہا کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، بس ایک اندھا دھند ہے، انسان چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ جب یہ انسان مرتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث، یأتیہ ملکان فیجلسان، 2 فرشتے آتے ہیں، آ کر اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ یہ دن آنے والا ہے اس پر بھی اور ہم سب پر بھی۔ فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری اسی قبر میں اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں قبر اس طرح بناتے ہیں، پورا کمرہ بنا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ قبر کھودنے والا اٹھ کر بیٹھتا ہے وہاں بھی، میں بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا،
وہ اس قبر میں نہیں بیٹھتا، وہ عالم ارواح میں بیٹھتا ہے، وہ آخرت کے حساب سے بیٹھتا ہے۔ یہ قبر تو اتنی ہونی چاہیے کہ مردے کو اندر آسانی سے سلایا جا سکے، بس آسانی سے چھوٹا سا گڑھا کھود لو اور اندر مردہ آرام سے سو سکے، اتنا کافی ہے، اتنا بڑا کمرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میت کو سلانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو دائیں کروٹ پر سلایا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو سیدھا سلاتے ہیں، یہ سیدھا سلانا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنا جیسے یہ ایسے آدمی سنت طریقے پہ جو سوتا ہے تو میت کو دائیں کروٹ کی ٹیک، دیوار کی ٹیک لگا کر دائیں کروٹ پر سلایا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ خیر، میت جب قبر میں پہنچتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ زندگی بھر کا سارا نظارہ سامنے آ جاتا ہے اس کے، میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ سوال تو سب کو آتا ہے، میرا بیٹا ہے رومان، تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ ابو قبر میں کیا سوال ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا پہلا سوال ہوتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا ابو یہ تو آسان ہے، تو مجھے بھی آتا ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ میں نے دوسرا بتایا، تیسرا بتایا، تو کہنے لگا مجھے آتا ہے۔ یاد رکھو وہاں یہ زبان نہیں چلتی، وہاں یہ دماغ نہیں چلتا، کتنا ذہین تھا، کتنے سوالوں کے جواب آتے تھے، وہاں عمل چلتا ہے اور عمل بولتا ہے۔ عمل صحیح ہو تو جواب ٹھیک آتا ہے، عمل غلط ہو تو پھر جواب بھی غلط نکلتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے من ربک، تمہارا پالنے والا کون تھا؟ یہ فرشتے کا پہلا سوال ہے۔ اگر یہ سمجھتا تھا کہ مجھے میری دکان پالتی ہے، مجھے زمینیں پالتی ہیں، مجھے جائیدادیں پالتی ہیں اور مجھے روپیہ پیسہ پالتا ہے، لہٰذا میں روپیہ پیسہ کماؤں گا بھلا حلال ہو یا حرام ہو، جائیدادیں پالتی ہیں، میں بہنوں کی جائیدادیں بھی چھین لوں گا کیونکہ اس سے انسان پلتا ہے، میں پیسہ پالتا ہے، میں رشوت بھی لوں گا، سودا بھی غلط بیچوں گا۔ جب یقین غلط ہو جاتا ہے کمائی کے ذرائع بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھتا کہ رب اللہ ہے۔ اگر رب اللہ ہے، جس کی زمین ہے اس کو دو، جس کا پیسہ ہے اس کو دو، جو صحیح طریقہ ہے کمانے کا وہ کماؤ، اور کہو پالنے والا اللہ ہے، کون سی زمینیں پالتی ہیں، لہذا ہر کوئی اپنا حق لے جائے۔ پالنے والا اللہ ہے، کون سی رشوت پالتی ہے، میں نہیں لیتا۔ پالنے والا اللہ ہے لہذا میں سود کیوں لوں، پالنے والا اللہ ہے لہٰذا میں عیب چھپا کر اس کو یہ کیوں کہوں کہ بے عیب شے ہے۔ اللہ پالنے والا ہے، میں صحیح تجارت کروں گا، صحیح جائیداد تقسیم کروں گا، صحیح پیسے حاصل کروں گا۔ اب اس کا دل جب دنیا میں ایسے زندگی گزارتا تھا کہ اللہ پالتا ہے، یہ چیزیں نہیں پالتی، لہذا میں جائز طریقے سے مال کماؤں گا، اب زبان بولے گی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر یہاں غلط کماتے رہے تو وہاں زبان نہیں بولے گی میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر یہاں زندگی دین کے مطابق گزری تو پھر کہے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ورنہ نہیں بول سکے گا۔ تیسرا ہوگا میرے پاک پیغمبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سامنے لائی جائے گی، پھر کہا جائے گا ما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم، یہ شخصیت اور ہستی جو آپ کے ہاں بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اگر تو زندگی یہاں سر سے لے کر پاؤں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی اور انہی کی چال چلتا تھا، انہی کی ڈھال میں ڈھلا ہوا تھا، انہی کی معیشت تھی، انہی کی زندگی تھی، انہی جیسا زندگی کا چال چلن تھا، تو پھر تو فوراً کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ انہی کی خاطر تو میں نے زندگی میں قربانیاں کی، مجاہدے کیے، لوگوں میں تانے بھی سہے، غربتیں بھی سہیں، لوگوں کے اندر پریشانیاں بھی دیکھنے کو آئیں، میں نے برداشت کی، لیکن میں نے ان کی زندگی کو نہیں چھوڑا۔ تو جب اس کے جواب ٹھیک نکلیں گے، صحیح رزق کماتا رہا، جواب ٹھیک، اسلام کے مطابق عمل کرتا رہا، جواب ٹھیک، اللہ کے نبی کی سنت والی زندگی گزارتا رہا، جواب ٹھیک۔ اب انعام شروع ہو گیا ہے۔ فنادى مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ آواز دے گا، کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اب کیا کرو؟ افرشوا له من الجنہ، جنت سے ایک بستر لے اور اس کے نیچے بچھا دو، نرم و نازک بستر اس نیک آدمی کے نیچے بچھا دیے جائیں گے۔ دوسرا والبسوہ من الجنہ، جنت کے ریشم کے لباس لے اور میرے اس بندے کو پہنا دو۔
تیسرا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں ٹھنڈی ہوائیں لپک لپک کر اس کی قبر کا آ کر اندر سے معطر کر دیں گی۔ پھر کہا جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن بے فکر سو جاتی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ برتن دھلے کہ نہیں دھلے، کپڑے دھلے کہ نہیں دھلے، گھر میں جھاڑو دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، جیسے وہ بے فکر سو جاتی ہے تو ایسے بے فکر سو جا۔ ایک انسان یہ ہے، اور ایک دوسرا ہے، وہ قبر میں آتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، رب کون ہے؟ یہاں تو حرام کمایا، بہنوں کی جائیدادیں دبائیں، لوگوں کے پیسے کھائے اور غلط پیسہ کمایا، اللہ کہاں رب تھا؟ زمینیں رب تھی، پیسہ رب تھا۔ جب رب بدل گیا تھا تو پھر کہے گا ہاں لا ادری، پتہ نہیں کہ کون رب ہوتا ہے، ناکام ہو گیا۔ دوسرا سوال ما دینک، دین کیا ہے؟ یہاں تو سر سے لے کر پاؤں تک زندگی دین سے ہٹ کر گزرتی تھی، کوئی نئے طور طریقے تھے، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا کیا دین ہے میرا۔ تیسرا سوال ہوگا آقا مدنی علیہ السلام کی ذات مبارک کے بارے میں، تو ان کو کتنا دکھ ہے کہ آپ کی شکل مبارک سامنے ہو اور آدمی سے پوچھا جا رہا ہو یہ کون ہے، اور وہ کہے ہاں لا ادری، پتہ نہیں یہ کون ہے، میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہے گا آسمان سے نادن منادن من السماء، آسمان سے ندا آئے گی یہ برباد ہو گیا، اب کیا کرو؟ افرشوا لہ من النار، جو جہنم سے انگارے لے آؤ اس کے نیچے بچھا دو، اب ہٹا لو مٹی سے، انگاروں پہ سلا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جو آگ کے انگاروں کی بنی ہوئی قمیص اور شلوار لباس لے آؤ اور اس کو آگ کے انگاروں کے لباس میں سلا دو۔ تیسرا اعلان ہوگا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، جہنم کی تپش اور اس کی لو اور اس کی گرمی لپک لپک کر اس کی قبر کو انگاروں سے اور آگ سے بھر دے گی۔ پھر یہ اندر لیٹے گا، اس کو کہاں نیند آنی ہے؟ پھر فرشتے آ جائیں گے، معاہ مرزبۃ من حدید، لوہے کا گرز، لوہے کا راڈ اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ آ کر اس کو مارے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لو ضرب بہ الجبل لصار ترابا، وہ اتنا وزنی اور طاقتور ہوگا وہ لوہے کا راڈ، اگر پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں کتنا کمزور ہوں میں، کتنے کمزور ہیں ہم وہ سہ سکتے ہیں؟ جب نہیں سہ سکتے پھر کیسے میں اور آپ اللہ کی نافرمانی پہ جرأت کر جاتے ہیں؟ کیوں آخرت ہماری آنکھوں سے غافل ہو گئی، غفلت میں ہم چلے گئے، آخرت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، ہم ایسے بھولے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو، قبر میں جانا ہی نہ ہو، اٹھنا ہی نہ ہو، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہ ہو۔ جب کوئی مر جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی نہیں مرنا تھا، مجھے بڑی دیر ہے۔ ہر مرنے والا یہی سوچتا ہے کہ مجھے بڑی دیر ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے پھر اس کے سامنے عالم منکشف ہوتا ہے، پھر کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ واپس بھیج دے، اعمل صالحہ، نیک انسان بن کر رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، اب نہیں ہو سکتا، دنیا میں جو کرنا تھا سو کرنا تھا، اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میرے بھائیوں اس کے ہاتھوں سے تو وقت نکل جاتا ہے جو چلا جاتا ہے، میرے ہاتھوں سے تو نہیں نکلا، آپ کے ہاتھوں سے تو نہیں نکلا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے تو واپس کر دیں، نماز چھوڑتے ہیں تو شروع کر دیں۔ تو اگر روزے قضا ہوئے تھے، بھلا گرمیوں کے قضا ہوئے تھے، اب سردیاں ہیں، گرمیوں کے روزے سردیوں میں قضا کر لو، میرا رب قبول کر لیتا ہے۔ فرض روزے ہیں ان کو نہ چھوڑو، زکوٰۃ بنتی ہے ادا کرو، حج فرض ہے ادا کرو، زبان کے بول کو نرم رکھو، اس پر جنت کے فیصلے ہیں، اور زبان کا بول ترش ہو جائے اس پر جہنم کے فیصلے ہیں۔ سارے دین کا خلاصہ نرمی ہے، سارے دین کا خلاصہ پیار ہے، دین کا خلاصہ محبت ہے۔ آپ نے دنیا میں محبت کو عام کیا، پیار کو عام کیا، نرمی کو عام کیا، دنیا میں وجود دیا آپ نے پیار کو۔ آج ہمارے رویے سخت ہو چکے ہیں، بول سخت ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہو ہم میں سے برداشت کرنے والا، ایک تو ہو سہ جانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، زمین کا جھگڑا، رشتے کا جھگڑا، کسی اور بات کا جھگڑا، کہ میں لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، حق پر ہوتے ہوئے چپ ہو جائے، جھگڑا رفع دفع کر دے، نرم اور میٹھے مزاج والا بن جائے، صلح والا بن جائے، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے انا زعیم، میں محمد مصطفیٰ اس کی گارنٹی دیتا ہوں، قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاؤں گا، اسے جنت میں محل دلاؤں گا۔ کوئی تو ہو میرے بھائیوں سہنے والا، کوئی تو ہو برداشت کرنے والا، کوئی تو ہو چپ ہو جانے والا۔ ہم سارے ہی نشتر اٹھائے پھرتے ہیں، زبانوں میں چھریاں لیے پھرتے ہیں، آپے سے باہر ہوئے پھرتے ہیں، کسی کو سہنا آتا ہو، کسی کو دبنا آتا ہو، کسی کو چپ ہو جانا آتا ہو، کسی کو جھگڑے کا رفع دفع کرنا آتا ہو، اور کسی کا لوگوں کے سامنے بچھ جانا یہ اس کو آتا ہو۔ یہ زندگی ہم سیکھ لیں، میرے آقا نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، اور اگر بول سخت ہو جائیں، لڑائی اور جھگڑے پر آ جائیں تو اس پر جہنم ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، میرے اور آپ کے مزاج میں نرمی آ جائے، برداشت کرنا آ جائے، صلح کرنا آ جائے، اگلے کے سامنے پیار سے بولنا آ جائے، ہماری جنت پکی ہے۔ اور اگر مزاجوں میں سختی آ گئی، آیات و احادیث کا ایک ذخیرہ ہے جو انسان کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میں آخر میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی نرم رکھیں، مزاج کو بھی نرم رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ آخرت میں جنت ہماری پکی ہے۔ تو چند باتوں کی میں نے گزارش کی ہے۔ ایک تو ہمارا کمانا حلال ہو، حرام طریقے سے ہمارے پاس مال نہ آ رہا ہو، اگر حرام کمایا بھی صحیح تو زیادہ نہیں ملے گا، مقدر کا ہی ملے گا۔ دوسرا، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہم اپنے سر سے لے کر پاؤں تک تجارت، معیشت، معاشرت، زندگی کے ہر پہلو میں سنت پر چلنے والے ہوں۔ اور تیسرا، ہم اخلاق کے نرم ہوں، بول کے نرم ہوں، سہ جانے والے ہوں، معافی مانگنے والے اور معاف کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ محتاج میں خود ہوں، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔